بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عورت کا سر پر جوڑا باندھنا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی کوئی حدیث ہے کہ میری امت کی عورتوں نے اونٹ کے کوہان کی طرح جوڑے باندھے ہوئے ہوں گے؟ تو کیا عورت کے لیے جوڑا باندھنا جائز ہے؟ اگر گھر میں غیر محرم نہ ہو تو کیا اس صورت میں باندھ سکتی ہے؟ نیز اس حالت میں نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ امت اللہ صاحبہ انڈیا سے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرب قیامت میں ایسی عورتیں پیدا ہوں گی کاسیات عاریات، لباس پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، اور فرمایا رؤوسہن کاسنمۃ البخت، ان کے سر ایسے ہوں گے جیسے اونٹ کے کوہان، جیسے اونٹ کا کوہان اٹھا ہوا ہوتا ہے نا، تو ایسے سر ان کے اٹھے ہوئے ہوں گے۔ اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے سر کے بال اوپر کی طرف اٹھا کے رکھنا یہ ناجائز اور حرام ہے۔ تو جوڑا باندھنا ہے تو پیچھے کی طرف باندھے، اوپر کی طرف نہ باندھے، چاہے محرم ہو یا نہ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو ایسی عورتوں کے بارے میں نبی نے فرمایا لا یجدن ریح الجنہ وان ریحھا لیوجد من مسیرۃ کذا وکذا، یہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو بہت دور سے محسوس ہوگی۔ اور ایسی حالت میں عورت کے لیے نماز بھی جائز نہیں ہے، مکروہ تحریمی ہے، کیونکہ نماز کے اندر گناہ کا ارتکاب کیا جا رہا ہے۔ تو جب بھی گناہ کے ساتھ نماز پڑھی جاتی ہے تو اس کا اعادہ لازم ہوتا ہے۔ جوڑا بنا کر نماز، اتر پردیش یو پی، یہاں سے خاتون نے پوچھا ہے، اتر پردیش ہمارا بھی وطن جو ہے نا یو پی ہے، سہارنپور۔ جب بھی کوئی صاحب اتر پردیش سے رابطہ کرتے ہیں نا تو ایک دم ہمیں اپنے ابا دادا یاد آ جاتے ہیں۔ کیا بال کو جوڑا بنا کر نماز ہو جاتی ہے؟ بال کو کا جوڑا بنا کر اگر سر پہ یعنی اوپر کی جانب جوڑا بنایا ہے تو پھر نماز مکروہ ہے، کیونکہ حدیث میں ایسی عورت پر لعنت وارد ہوئی ہے۔ پیچھے کی جانب اگر جوڑا بناتی خاتون تو ٹھیک ہے۔ آئی لائنز لگانا، یو پی سے کسی نے پوچھا ہے خواتین کے لیے آنکھوں پر آئی لائنز لگانا کیسا ہے؟ میں نے سنا کہ یہودی لگایا کرتے تھے۔ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے بھائی؟ آئی لائنر یہ کیا ہوتا ہے؟ کاجل کی تلاوت۔ بہرحال جی یہ کہہ رہے کاجل کی طرح کی کوئی چیز ہے آئی لائنر، تو لگانا جائز ہے، یہودی تو لگایا کرتے تھے، لگاتے بھی ہوں، تو یہ تو ایک زینت کی چیز ہے نا، اس کا یہودیوں سے کوئی مذہبی رسم تھوڑی ہے۔ باقی اس میں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز لگانا کہ اس کی تہ جم جائے اور وضو کا پانی اس میں نہ جائے تو ناجائز ہوگا، جیسے نیل پالش میں۔ اور اگر صرف زینت برائے زینت ہی ہے، یا مینسز کے دنوں میں خواتین لگا رہی ہیں کہ وضو کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اس وقت، تو پھر بلا کراہت جائز ہے۔ خلاصہ یہ کہ یہودیوں کی وجہ سے یہ ناجائز نہیں ہے۔ پانی پہنچے نہیں پہنچے وہ آپ خود تحقیق کر لیں کہ اس میں پانی پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا، اور پانی پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا اس کا ایک سادہ پروسیس ہے کہ آپ کاغذ پہ کسی بھی ایسی چیز کو لگائیں جو آپ نے جسم پہ لگانی ہے نا، کاغذ پہ لگائیں، جب وہ خشک ہو جائے تو پانی ٹپکائیں، تو پانی کا قطرہ اگر جذب ہو جاتا ہے اندر تو اس کا مطلب پانی پہنچ رہا ہے، جذب نہیں ہوتا تو اٹ مینس پانی نہیں پہنچ رہا۔ واٹر پروف کاجل یا آئی لائنز میں وضو کا حکم۔ کاجل میں آئی لائنر میں واٹر پروف لکھا ہوا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس میں کوئی پلاسٹک لگتی ہے، پلاسٹک دکھتی ہے، لیکن اس پر یہ لکھا ہوتا ہے، تو کیا اسے لگا کر وضو اور نماز ہو جاتی ہے یا نہیں؟ اگر واٹر پروف ہے تو صاف مطلب ہے کہ اس کے اندر پانی نہیں جائے گا، اور جب پانی نہیں جائے گا اس کے اندر تو پھر وضو نہیں ہوگا، نماز بھی نہیں ہوگی۔ شوہر کی خواہش پر آئی بروز بنانا، اگر شوہر کی خواہش ہو تو کیا بیوی کے لیے آئی برو بنانا جائز ہوگا؟ مسز خان کراچی سے، نہیں جی جائز نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی ہے ان عورتوں پر جو اپنی جو آئی بروز ہیں، بھویں ہیں، ان کے بال نوچتی ہیں، چونکہ یہ تغییر خلق اللہ ہے، اللہ کی تخلیق کو بگاڑنا ہے، تو حرام باتوں میں شوہر کی اطاعت جائز نہیں ہے۔ البتہ کسی خاتون کی آئی برو بالکل ایک عام معمول سے ہٹ کر ہوں، بہت ہی زیادہ بھدی ہوں جیسے کہ جو عام طور پر ہوتی نہیں ہے، تو اس کو اتنا کر لینا کہ وہ نارمل بن جائیں، اس میں حسن پیدا ہو جائے وہ نہیں، لیکن نارمل کنڈیشن میں آ جائے تو اس کی گنجائش ہے، لیکن یہ بہت کم عورتوں میں ایسا ہوتا ہے۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ ایسا نہ ہو کہ خواتین، ہر خاتون یہ سمجھیں کہ جی میری کیونکہ آئی برو جو ہے وہ باریک نہیں ہے، موٹی ہیں، تو میں نوچنا شروع کر دوں، تو نارملی ایسا ہوتا نہیں ہے۔ جو بہت ہی زیادہ کسی کی بھدی ہو تو ایک الگ بات ہے۔ عورت کے لیے گھر میں سر کھلا رکھنے کا حکم، بنت عبداللہ اتر پردیش انڈیا سے، اتر پردیش یو پی، جہاں ہمارے باپ دادا بھی یو پی سے ہی آئے ہیں، سمسار پور سے۔ تو یو پی سے انہوں نے پوچھا ہے، یو پی سے جب کسی کا فون آتا ہے نا تو وہ جو اردو بولتے ہیں مجھے بڑی اچھی لگتی ہے، کیونکہ مجھے اپنے والد اور دادا یاد آتے ہیں اس میں۔
दादी, वो हमारी दादी और वालिद जो उर्दू बोलते थे ना, वो बिल्कुल वही उर्दू थी जो अब यूपी से किसी का फोन आता तो वो जो उर्दू बोल रहा था, मुझे बड़ा अच्छा लगता है उनका उर्दू बोलना, क्योंकि मुझे अपने वालिद साहब और वालदा और अपनी दादी जो हमारे पुराने बुजुर्ग दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह ताला उन सबकी मग़फ़िरत फरमाए, उनसे जो हमने उर्दू सुनी थी वो एक्सेंट और वो लव लहजा हमें यूपी से मिल रहा होता है। बड़ा अच्छा सा महसूस होता है। कई दफ़ा जो यूपी से किसी की कॉल आए तो मैं उनको कहता भी हूँ कि आप थोड़ी सी बात करें, मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरे वालिद साहब की याद ताज़ा हो रही है, वालदा की, और जो हमारी दादी वगैरह जो उर्दू बोला करती थी। हमारी तो उर्दू ज़ाहिर है वक्त के लिहाज से चेंज हो गई, लेकिन वो जो यूपी की उर्दू थी ना, वो आज भी यूपी वाले वही उर्दू बोल रहे हैं, उनकी उर्दू मेरा ख्याल है चेंज नहीं हुई है। तो इन्होंने कहा है कि औरत के लिए घर में सर खुला रखने का हुक्म, क्या गर्मी की वजह से लड़की घर में वालिद और भाई के सामने सिर्फ गले में दुपट्टा डाल सकती है? अगर सर न ढांपे तो कोई हरज तो नहीं है, जायज़ है। सर छुपाना वालिद और भाई के सामने लाजिम नहीं है, लेकिन बहरहाल हया औरत की जीनत है। अगर सर पे चादर डाल लें तो अच्छा ही है, ये बुरा नहीं है। बाज़ घरों में तो इसका बड़ा ख्याल किया जाता है। तो शरीयत ने गुंजाइश ज़रूर दी है कि औरत सर के बाल खोल सकती है, लेकिन अप्रिशिएट नहीं किया। तो अगर चादर सर पे रखें तो ज़्यादा अच्छी बात है, लेकिन कोई फ़र्ज़ नहीं है। अजान के दौरान सर पर दुपट्टा लेना, क्या अजान के वक्त सर पर दुपट्टा ना लेना गुनाह का बाइस है? नीज़ अगर कोई ज़रूरी बात हो रही हो या कुरान की क्लास हो रही हो तो क्या अजान के वक्त इसे जारी रखने में कोई हरज तो नहीं? बिन्ते अजमल बहावल नगर से। देखें, दुपट्टा लेना कोई हदीस में तो हुक्म नहीं है अजान पे दुपट्टा लेने का। अलबत्ता इतनी बात है कि शरीयत में ये बात साबित है कि शायर इस्लाम का एहतराम लाज़िम। वमन युअज़्ज़िम शाइरल्लाहि फ़इन्नहा मिन तक़वल क़ुलूब। कुरान कह रहा है कि जो भी शाइरुल्लाह का की ताज़ीम करता है, एहतराम करता है, तो दिल के तक़वे की अलामत है। अब एहतराम का कोई ख़ास तरीका कुरान ने नहीं बताया, ये उर्फ़ पर छोड़ा गया। तो अजान के शायर इस्लाम में से उसका एहतराम करना चाहिए। तो ज़ाहिर ख़वातीन के लिए एहतराम का यही तरीका है कि सर पे चादर लें, वो थोड़ा सिमट जाएं, थोड़ा एक यानी वक़ार ज़ाहिर करें। तो इसलिए ख़वातीन को अजान के वक्त दुपट्टा लाजमी लेना चाहिए। रहा ये मसला कि दुपट्टा नहीं लेंगी तो गुनहगार होंगे, तो गुनाह तो नहीं है, लेकिन ये अमल बहरहाल काबिल मलामत है कि थोड़ा सा इंसान को अल्लाह के नाम का ख्याल करना चाहिए, ख़ास तौर पे जब उर्फ भी हो कि अजान का इसी तरह से एहतराम किया जाता हो। और रहा ये मसला कि उस वक्त बातें करना या कुरान की क्लास, तो बेहतर तो यही है और बहुत ताकीद है अजान के एहतराम की। तो अजान जब हो रही हो तो आप अपनी क्लास को थोड़ी देर के लिए रोक लें। हत्ता के फुक़हा कहते हैं बेहतर ये कि तिलावत भी ना की जाए उस वक्त, तो बातें भी ना की जाए, अजान को सुना जाए। अलबत्ता इससे वो अजान मुराद है जो आपके महल्ले की मस्जिद की हो, क्योंकि अजानें भी 4-4, 5-5 आवाज़ें आ रही होती हैं। तो बस वो जो आपके महल्ले की मस्जिद की अजान है, आप उसका एहतराम कर लें तो काफ़ी है। बाकी अजानें हो रही हैं, फिर वो होने दें। तो फ़र्ज़ वाजिब तो नहीं है ये अमल, लेकिन ये अजान के एहतराम का बहरहाल तकाज़ा है। हाँ, कोई बहुत ही अहम मजलिस हो जिसको बाद में करना मुमकिन ना हो तो वो एक अलग बात है, उसमें फिर अजान के वक्त भी उसको जारी किया जा सकता है। नकाब औरत के लिए पूरा जिस्म है, चेहरे के नकाब न करने के बारे में क्या हुक्म है? देखिए, इस्लाम में पर्दे के मुख्तलिफ दराजात हैं। इस्लाम में पर्दे के मुख्तलिफ दराजात हैं। एक दर्जा तो यह है कि औरत अपने आप को इतना छुपा दे कि उसकी चादर पे भी मर्द की नजर ना पड़े कभी भी, तो ये सबसे आला दर्जा है। बात साहबियात ऐसी होती थी, वो उनको कभी किसी मर्द ने देखा ही नहीं, उनको मुखद्दरात कहा जाता था। लेकिन जाहिर है ये वही खातिन हो सकती है जिनका फिर मर्दों से कोई लेन देन ना हो, या मुआशरे में कोई, हजरत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा थी, उन्हें चूंकि मसाइल बताने होते थे तो वो आवाज का पर्दा नहीं करती थी, वो बताती थी मसाइल पर्दे के पीछे से। लेकिन कुछ सहाबियात ऐसी थी जो अपनी आवाज भी मर्दों से छुपाती थी। तो आला दर्जा है, कोई अमल करना चाहे और इसमें कोई नुकसान भी ना हो तो सबसे आला दर्जा है, लेकिन लाजिम नहीं है। दूसरा दर्जा यह है कि औरत अपना चेहरा खोले और अपने हाथ और अपने पांव खोल ले, बाकी पूरा जिस्म गैर महरम मर्द से, ये सब गैर महरम की बातें हो रही है, महरम मुराद नहीं है, महरम से पर्दा नहीं होता। तो गैर महरम मर्द से चेहरा, हाथ और पांव के अलावा पूरा जिस्म क्या कर ले, छुपा दे। ये वाला पर्दा चारों आइम्मा के नजदीक, बोलो भाई, फर्ज है, यानी कम से कम इतना दर्जा, इसमें किसी का कोई इख्तलाफ, बोलो भाई, नहीं, कोई इख्तलाफ नहीं है। ऐसी औरत अपने सर के बाल नामहरम के सामने नहीं खोल सकती, ठीक है ना, अपनी पिंडियां, अपनी कलाइयां नहीं खोल सकती। चेहरा और हाथ, इसके बारे में क्या है, बोलो भाई, इख्तलाफ। बाकी चेहरा और हाथ के बारे में राजे कौल क्या है? तो देखिए, राजे कौल यह है कि चेहरे का पर्दा जवान औरत पर
ضروری ہے مگر وہ چہرہ سطر میں داخل نہیں ہے. سطر کا مطلب یہ ہوتا ہے جیسے ناف سے لے کے گھٹنے تک مرد کے لیے چھپانا ہر حال میں کیا ہے؟ ضروری ہے نا. چاہے کسی کو فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, یہ وہ ایریا ہے جو آپ نے بہرحال چھپانا ہے. اس کا کسی کے سامنے کھولنا مجبوری کے بغیر, علاج کے لیے ایک الگ بات ہے, عام حالات میں کسی کے سامنے کھولنا بھی بالکل کیا ہے؟ حرام ہے, جائز نہیں ہے. تب یہ جو ریسلنگ آتی ہے ہم اس کو کیوں غلط کہتے ہیں بھائی؟ یہ نیکریں پہن کے. ایک لڑکے ہمارے شاگرد فٹ بال کھیلتے تھے, کہتے یار اس میں کیا ہے؟ میں نے کہا فٹ بال کھیلو لیکن کپڑے کیا ہونے چاہیے؟ گھٹنے آپ کے ڈھکے ہوئے ہونے چاہیے. تو یہ مرد کے لیے سطر ہے. تو عورت کے لیے چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ کا جو ایریا ہے نامحرم کے لیے وہ کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں فتنے کا اندیشہ ہو یا نہ ہو, جوان عورت نے بہرحال وہ بولو بھائی چھپانا ہے. بوڑھی عورتوں کو کچھ چھوٹ دی ہے شریعت نے, لیکن جوان عورت نے, اور 50 سال کی عورت بھی یاد رکھو جوان ہوتی ہے. بعض لوگ جوان کا مطلب لیتے ہیں کہ 19 سال کی ہو. جب تک بالکل اس کو اتنی چہرے پہ جھریاں نہ آ جائے کہ استری کرنے کی باقاعدہ ضرورت پڑ جائے, اتنی جب تک جھریاں نہیں آتی وہ کیا سمجھی جاتی ہے شریعت کی نظر میں؟ جوانی. اتنی زیادہ اس میں اٹریکشن ختم ہو جائے کہ کسی کو پیسے بھی دو نا تو وہ شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو. جیسے ایک چٹکلا ہے, ٹائم ہے سنا دوں. وہ ایک آدمی کی شادی ہوئی, اس نے بغیر دیکھے شادی کی. اس کو بتایا گیا بھائی بڑی حسین دلہن ہوگی. جب اس نے دیکھا تو وہ تو بالکل ہی بہت ہی بیچاری بدصورت تھی. تو قاضی صاحب نے نکاح پڑھایا. تو اس نے قاضی صاحب سے پوچھا جی آپ کی نکاح پڑھانے کی فیس کتنی ہے؟ قاضی صاحب نے کہا جتنی اچھی تمہیں دلہن لگ رہی ہے نا اتنے پیسے دے دو. بھائی پہلی رات میں دلہن تو سبھی کو اچھی لگتی ہے نا. قاضی صاحب کا خیال تھا 1-2 کروڑ روپے تو ملیں گے لازم. جتنی اچھی تمہیں دلہن لگی ہے اس حساب سے کیا کرو, نکاح میں نے پڑھا ہے, اس دلہن کو حلال میں نے تمہارے لیے کیا ہے, تو مجھے ظاہر ہے تگڑی رقم ملنی چاہیے. جیسی تمہیں دلہن دلائی ہم نے, یعنی تمہارے لیے حلال کی ہے نکاح پڑھا کے, تو اس حساب سے کیا ہونا چاہیے؟ ہمارا کمیشن ہونا چاہیے. تو اس آدمی نے کیا کیا؟ 10 روپے پکڑا دیا. کیا کیا؟ قاضی صاحب کا منہ لٹک گیا, یار یہ کیا؟ تو اس نے کہا کہ بھائی قاضی صاحب آپ بھی ذرا گھونگھٹ ہٹا کے دیکھ لیں. قاضی صاحب نے جب گھونگھٹ اٹھا کے دیکھا 5 روپے واپس کر دیے. بولے 10 روپے بھی آپ کیا کر رہے ہو؟ زیادہ تو اگر کوئی ایسا حساب کتاب ہے, اتنی بیچاری بوڑھی ہو گئی ہے, تو پھر تو پردوں کے معاملے میں شریعت نے اس کو آسانی دی ہے. لیکن جب تک جوان عورت ہے تو یہ چہرہ, ہاتھ اور پاؤں کے علاوہ باقی جو پورا جسم ہے وہ نامحرم کے سامنے کیا ہے؟ سطر ہے. اس میں یہ نہیں ہے کہ فتنے کا اندیشہ ہے یا نہیں, وہ بہرحال نامحرم سے ہر صورت میں چھپانا ہے. اور نماز بھی اس کے بغیر نہیں ہوگی. نماز میں اگر سر کے بال کھل جائیں, پنڈلیاں کھل جائیں تو نماز نہیں ہوتی. تو نماز میں بھی جیسے مرد اگر سطر کھلا ہوا ہو مرد کا نماز میں, قمیض کے بغیر آپ کی نماز ہو جائے گی, لیکن اگر سطر کا ایریا آپ کا کھلا ہوا ہے تو نماز آپ کی نہیں ہوگی. تو نماز سے خواتین سمجھے جتنا ایریا نماز میں چھپانا فرض ہے اتنا نامحرم کے سامنے چھپانا بھی فرض ہے, سطر ہونے کی وجہ سے. باقی چہرہ, ہاتھ اور پاؤں, اس کا سطر سے تعلق نہیں ہے, اس کا تعلق ہے حجاب سے. حجاب کہتے ہیں پردے کو, یعنی اس کو اس لیے نہیں چھپانے کا حکم کہ یہ سطر ہے. اگر اس لیے حکم ہوتا تو نماز چہرہ کھول کے عورت کی نہ ہوتی. سمجھ رہے؟ تو اب دو لوگ کیا کرتے ہیں جن کو اس چیزوں کا علم نہیں ہوتا, دونوں چیزوں کو کیا کر دیتے ہیں؟ گڑبڑ کر دیتے ہیں. اس لیے پریشان ہوتے ہیں کہ یار ایک طرف چہرہ کھولنے کی اجازت ہے, دوسری طرف کیا ہے؟ چہرے کا پردہ ہے. تو یہ کیا ہے؟ تو چہرے کا جو چھپانے کا حکم دیا گیا ہے. اچھا یہ بھی یاد رکھیں, امام شافعی, امام احمد ابن حنبل کی ہاں چہرہ بھی سطر میں داخل ہے, یعنی وہ بھی عورت کے لیے چھپانا بہرحال کیا ہے؟ ہر صورت میں فرض ہے. لیکن بر صغیر میں فقہ حنفی کو فالو کیا جاتا ہے, اس لیے میں فقہ حنفی کے مطابق بتا رہا ہوں. دلائل دونوں کے پاس ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں. تو فقہ حنفی میں امام ابو حنیفہ کی رائے کے مطابق جو عورت کا چہرہ جو ہے وہ سطر میں داخل نہیں ہے. تو وہ اس لیے فقہائے حنفیہ نے کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ عورت پر چہرے کا چھپانا فرض نہیں ہے نامحرم سے. فرض نہ ہونے کا مطلب کیا کہ وہ سطر میں داخل نہیں ہے. بعد کے علماء نے فتویٰ اسی پر دیا کہ اس کا تعلق کس سے ہے؟ حجاب سے. تو جہاں فتنے کا اندیشہ ہوگا وہاں عورت کو چہرہ چھپانے کا حکم دیا جائے گا. جہاں فتنے کا اندیشہ نہیں ہے یا کوئی ضرورت ہے وہاں چہرہ چھپانے کا حکم نہیں دیا جائے گا. تو یہ بات پوری دنیا جانتی ہے کہ جوان عورت کا چہرہ کھولنے میں یقیناً فتنے کا اندیشہ, کوئی اگر کہتا ہے کہ نہیں چہرے میں فتنہ نہیں ہے تو ایسا نہیں ہوتا. ایسا کریں گے تو کوئی بھی نہیں آئے گا.
کیونکہ چہرہ ہی سب سے زیادہ اٹریکشن کا. بھائی آپ جب کسی کو دیکھتے ہیں, کسی لڑکی کو غلط نیت سے دیکھتے ہیں, تو اس کے سب سے پہلے چہرے پہ نظر ڈالتے ہیں. چہرے میں اٹریکشن ہوگی تو بد نظری ہوگی, چہرہ سمجھ میں نہیں آئے گا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بد نظری کے خلاف بیان کی ضرورت, بولو بھائی, پھر یہی ہوگا کہ بھائی 10 روپے نہیں ہے تو 5 روپے. پھر آپ یہ بولو گے لا حول ولا قوت الا باللہ. بد نظری بہت بڑا گناہ ہے اسلام میں, بالکل جرم ہے, اسلام میں حرام ہے. صحیح ہے نا؟ تو اس لیے علماء کا یہ, چاہے وہ فقہ حنفی سے ہی تعلق رکھنے والے علماء ہو, متاخرین علماء نے علی الاطلاق سب نے یہ فتویٰ دیا ہے کہ جوان عورت کو چہرہ چھپانے کا بہرحال حکم دیا جائے گا. اگر وہ نامحرم کے سامنے چہرہ کھولے گی تو گناہگار ہوگی. البتہ اتنی بات ہے کہ ایک بات میں کہتا ہوں کہ چلو فقہاء کا بھی اختلاف ہے اور اس میں تھوڑی دوسری رائے بھی ہے, تو اصل تو یہی ہے کہ چہرہ چھپائیں. لیکن میں کہتا ہوں جو خواتین بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہیں, بہت ہی بالکل آزاد ہیں, سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. چلو اتنا کر لیں کہ چہرہ کھول لیں, ہاتھ پاؤں کھول لیں, باقی جسم ڈھانک لیں. کیونکہ اگر ان خواتین کو آپ ایک دم طالبان بنانے کی کوشش کریں گے, ابھی میں اپنی اہلیہ کے ساتھ آیا ہوں نا ایبٹ آباد, تو میری وائف تو پردہ کرتی ہے, ہاتھوں میں گلوز ہے, پورا جسم ڈھکا ہوا, اور ایئرپورٹ پہ میری وائف مجھے کہہ رہی تھی مجھے ایسا لگ رہا ہے میں طالبان ہوں. کیونکہ ایئرپورٹ کا جو ماحول ہوتا ہے آپ کو پتا ہے, کراچی لاہور کے ایئرپورٹ کا, وہ سب ایسے آزاد عورتیں گھوم رہی ہے, کوئی جینس کی پینٹ پہن کے, کوئی جرسیاں پہن کے, بال کھلے ہوئے. تو میری اہلیہ مجھے کہنے لگی کہ مجھے ان خواتین کے بیچ میں ایسا لگ رہا ہے میں کیا ہوں. تو یہ ان کو ڈر لگ رہا تھا کوئی بم کا کیس نہ بن جائے. تو میں نے تسلی دی, میں نے کہا اسی ماحول میں پردے کا کیا ملے گا, گھر میں تو سب پردہ کر لیتے ہیں, اس ماحول میں ہی ثواب ملے گا. میں نے کہا اس پردے سے تبلیغ بھی ہو رہی ہے ان خواتین کو, بھائی یہ بھی ایک اسٹائل ہے زندگی گزارنے کا. تو لیکن ظاہر ہے ہر آدمی اس لیول کا نہیں ہوتا, اور ہر خاتون کو آپ اس کا مکلف بھی نہیں بنا سکتے. ایک ایکٹر ہے, ایک اداکارہ ہے, ایک فنکارہ ہے, وہ بیچاری تو نہیں کہنا چاہیے, ناچتی رہی ہے ساری زندگی لوگوں کے سامنے. اب آپ اس کو گلوز پہنا کے, کالے موزے پہنا کے, شٹل کاک پہنا دو آپ اس کو, یا کالا برقع پہنا دو, اس کے لیے اس کو ذہنی طور پر قبول کرنا. تو ایسی خواتین کو ہم کہتے ہیں کہ بھائی سم تھنگ از بیٹر دین نتھنگ. جو بالکل حرام ہے کم از کم اس کو تو چھوڑ دیں. پھر اللہ توفیق دے گا, انشاءاللہ اس پر بھی آ جائیں گے.